کیا آپ بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں اور آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، پر حالات بہتری کی طرف بھی نہیں جا رہے اور زندگی جو ہے نا وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ گھر سے نہیں نکل سکتے، کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، بچے چھوٹے ہیں، بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں، ایون گھر سے نہیں نکل سکتے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، بچوں کو کسی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، شوہر کی کمائی کم ہے، گھر نہیں چلتا۔ ان سب اخراجات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں، جس سے کہ ہم ایک خوبصورت وظائف کا جو ہے نا وہ راستہ پکڑتے ہیں اور اپنی کامیابی کا راستہ ان وظائفوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا الٹے سیدھے راستوں پہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو کوئی صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، اور جب ہم اس وظیفے کو بے تکے طریقے سے یعنی بے حساب ترتیب، بلا وقت اور جو ہے نا ہم اسے اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ خود پر سوار کر لیتے ہیں، جس سے ہماری ذہنی جو ہے نا کیفیت بھی خراب ہو جاتی ہے اور حالات مزید بدترین ہوتے جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ان سب چیزوں کا حل ہے ہی کیا؟ میں آپ لوگ ساتھ کی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے تو سب سے پہلی عادت یہ بنائی ہے نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے اب اپنے گھر میں جو صاف ستھری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا گوشت اور قیمہ تو بالکل منگانا ہی ختم کر دیا، کیونکہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا بس چکن کبھی 15 دن میں ایک دن منگوا لی اور اس کی 3 4 5 پڑیاں بنا کے رکھ لی، جو کبھی چکن میں قورمہ بنا لیا، کبھی بریانی بنا لی، اور پھر دوسرے وقت اسی قورمے بریانی میں 2 کپ چاول ایڈ کر کے مطلب بریانی قورمے میں بریانی بنا لی، چنے کی دال ابال لی، پھر اس کے بعد اس کو پکا لیا، پھر شام میں اسی چنے کی دال میں 2 کپ چاول ڈال کے اس کا پلاؤ بنا لیا۔ اور اب صبح کا وقت تھا، کیونکہ میں روٹی بھی نہیں بنا چاہتی تھی کیونکہ گرمی ہی بہت زیادہ تھی اور تھوڑی بچت کی طرف بھی جانا چاہتی تھی، تو میں نے کیا کیا، 2 کپ چاول بھگو لیے اور جو ہے نا 2 ٹماٹر لیے، انہیں کاٹ لیا، آئل میں ڈالا مسالہ، ٹماٹر، 2 ہری مرچیں، اور جو ہے نا اچھے سے آپ دیکھیں اسے میش کر کے میں آلو ڈال دوں گی، پانی ڈال کے آلو جب گل جائیں گے تو میں اس کے اندر جو ہے نا چاول ڈال کے دم دے دوں گی۔ بہت ہی مزے کی دہاڑی بن کے تیار ہو گئی تھی، اور یار اسی طریقے کی عادتوں کو اپنا کے جو ہے نا میں اپنے بجٹ کو اتنا خوبصورت چلاتی ہوں نا کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، الحمدللہ آئل کی 2 تھیلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت حد تک راشن الحمدللہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب میں نئی لسٹ بنا کے راشن منگواتی ہوں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ راشن بھی جو ہے نا میرا اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، جو پچھلا بچا ہوا پڑا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مہینہ اگلا بھی کس حد تک 5-10 دن ایکسٹرا آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو ان سب عادتوں، لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں ہمارے بچے گوشت کھائیں، ہمارے بچے قیمہ کھائیں، ہمارے بچے یہ کھائیں وہ کھائیں تو ہمارے بچے مضبوط ہوں گے۔ نہیں بھائی، یہ اللہ پاک نے جو سبزیاں بنائی ہیں، یہ جو دالیں بنائی ہیں، تو ان میں بھی اتنی صحت والی چیزیں ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ آپ کے بچے مستقبل میں سب سے مضبوط بچے جو ہے نا وہ تیار ہوئے۔ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کھلایا اور بہت زیادہ مطلب ہمارے جو ہے نا ہندکوں میں مثال دی جاتی ہے اس چیز کی کہ اپنوں کو بچوں کو بہت زیادہ مطلب کھلائیں نہیں اور بہت زیادہ باتھ روم نہ لے کے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو کم کھلائیں اور اچھی تربیت دیں۔ اب آپ لوگ شاید اس بات کو سمجھے بھی نہ ہوں، لیکن مطلب کہتے ہیں کہ بہت جن بچوں کو کچھ زیادہ ہی کھلایا جاتا ہے نا تو ان بچوں کو خود بہت زیادہ بگاڑا جاتا ہے، بات کا مقصد یہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو کوئی بات نہیں، کم کھلائیں، اچھی غذا کھلائیں، صاف ستھری کھلائیں، گھر کی بنی ہوئی کھلائیں، انف ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس چیز کا ملال بھی ذہن میں نہ لایا گیا کہ میرے بچے گوشت نہیں کھاتے، میرے بچے قیمہ نہیں کھاتے، میرے بچے چکن نہیں کھاتے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر آپ 2 وقت کا کھانا سکون سے، عزت سے، اچھے سے کھا رہے ہیں نا تو یقین کریں آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ ساتھ ساتھ بات کروں اپنے وظیفوں کی، تو وظیفوں میں یار میں آپ لوگ کو بیسٹ چیز بتاؤں نا، بیسٹ چیز جو آپ کے حالات بھی درست کرے گی، جو آپ کے گھر کی کمائی کو بھی بڑھائے گی، جو آپ کے گھر میں برکت لائے گی، جو اللہ کو راضی کرے گی، آپ کا ہر مسئلہ، آپ کی ذہنی ٹینشن، ذہنی دباؤ، بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں بیٹے کے لیے کہ بیٹا نہیں ہے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے، مطلب ہر کسی کی زندگی میں اپنی اپنی پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو استغفار ایسا خوبصورت وظیفہ ہے نا یار کہ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں بھی اس چیز میں اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوا کرتی تھی، اور وظائف تو خیر میں شروع سے ہی نہیں کرتی تھی، میں صرف نماز، قرآن، درود پاک اور بس
انف، اللہ سے دعا کر لی، اللہ سے مانگ لیا، اور قرآن کثرت سے پڑھتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو آپ لوگ جائیں، میں نے استغفار میریکل اسٹوری بھی آپ لوگ دیکھیں، میں نے پوری اسٹوری بھی آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کر لی ہے، اور آج میں آپ کو سمپل سے بتاؤں گی کہ استغفار آپ نے کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، اور کیا کس طریقے سے پڑھنا ہے تو آپ کا استغفار قبول ہوگا۔ پہلے تو آپ نے جو ہے نا، جو چیزیں ہمارے دیکھیں، استغفار بہت بڑی پاورفل چیز ہے۔ اس کی پاورفل ہونے کی میں آپ کو بتاؤں نا دلیل تو وہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ استغفار پڑھیں۔ دیکھیں، اللہ بہت سارے وظیفے ہیں، بہت خوبصورت وظیفے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ وظیفہ نہ کریں، وہ وظیفہ نہ کریں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے ہی کثرت سے استغفار کرنی شروع کر دیں۔ اچھا، میں نے استغفار کی زندگی میں کوئی مقدار نہیں رکھی ہوئی، اور مقدار اگر آپ رکھ لیں گی، اب بعض اگر ایسا ہوتا نا کہ بندہ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا اس چیز کے اوپر، تو آپ ایک مقدار رکھیں، یعنی روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی مقدار جو ہے نا آپ رکھ لیں کہ میں نے پڑھنا ہے۔ وہ آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ، یعنی 5 نماز کے بعد آپ نے پڑھ لیا 200 مرتبہ تو 1000 بار ہو گیا، یا آپ رات کو سوتے وقت جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یقین کریں، آپ دنوں میں دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی کس طریقے سے چینج ہوگی، آپ کی زندگی میں میریکلز خود ہی ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے شوہر کی کمائی بھی ہوگی، مہینہ بھی گزر جائے گا، اور وہ پڑی ہوئی بھی ہوگی، آپ یقین نہیں کریں گی۔ یقین کریں، اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہوتے ہیں حالات کو لے کے، تو میں جب انہیں دیکھتی ہوں نا تو مجھے اتنی ٹینشن آتی ہے، میں استغفار کو بڑھا دیتی ہوں اپنے، اور نا درود پاک بھی زیادہ کر دیتی ہوں، اور انہیں میں کیا کہتی ہوں کہ یار آپ پریشان نہ ہو کریں۔ آپ کو دیکھتی ہوں نا تو میں بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر انہیں کیا سمجھاتی ہوں، میں سے یہ سمجھاتی ہوں انہیں کہ دیکھیں آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، سوچیں کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا نا، الٹا آپ کے سر میں درد ہے، جو آپ کام پہ جاتے ہیں وہ بھی کرنے میں مزہ آپ کو نہیں آتا، اور جو ہے نا گھر میں بھی ہمارے بھی ماحول خراب ہوتا ہے، اور دیکھیں مہینہ اتنا خوبصورت طریقے سے گزر جاتا ہے، بل بھی بھر دیتے ہیں، راشن بھی آ جاتا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دے دیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، الحمدللہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ٹینشن لینے کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک ہمارے معاملات کتنے خوبصورت طریقے سے گزار رہے ہیں، تو یقین کریں ان کا دل بھی تسلی ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اپنی ان بہنوں کے لیے جو ڈپریشن میں ہیں، اس مہنگائی کے پریشان ہیں، تو ان کے لیے ایک تسلی بننا چاہتی ہوں، اور انہیں ایک خوبصورت وظیفہ دینا چاہتی ہوں استغفار کا، کہ یار آپ نے پوری یقین کے ساتھ، اور پلس جو چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غیبت ہو گئی، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تانا دینا، طنز کرنا، لڑائیاں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس سے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو رہا ہے، آپ نے ان غلطیوں کو آج سے ہی چھوڑنا ہے۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ، اب ہر انسان کو اللہ پاک نے اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ گناہ کون سا گناہ وہ کر رہا ہے، تو آپ نے اس گناہ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کثرت استغفار شروع کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت ہی خوبصورت استغفار ہے، کہ گویا نبی پاک کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی جو جنگ سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا، جہاد سے بھاگے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ 3 دفعہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں، ہمارے کیا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ پاک تو ہم اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا دینے والا ہے، تو یقین کریں آپ کثرت استغفار شروع کریں گی نا تو آپ خود دیکھیں گی، پہلے تو آپ ہلکی ہلکی رہنی شروع ہو جائیں گی، ٹینشن فری رہنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اندر نیکیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ انسان جب اچھے کام کرنا شروع کرتا ہے نا، یہ استغفار کی خاصیت ہے، آپ خود ہی برے کاموں سے دور ہوتے چلے جائیں گی، جو لوگ آپ لوگ کو تنگ کرتے ہیں وہ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہوتے چلے جائیں گے، مشکلیں پریشانیاں سے بھاگنا شروع ہو جائیں گی، اور گھر میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اتنی آنی شروع ہو جائیں گی نا کہ آپ بلیو بھی نہیں کریں گے۔ تو بس آپ نے کثرت سے جو ہے نا استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نیو ہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 200 مرتبہ استغفار پڑھیں، روزانہ کی ایک ترتیب رکھیں کہ میں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا کنسسٹینسی بہت پسند ہے، کام ہو گویا تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ روزانہ جو ہے نا روزانہ استغفار کرنا شروع کر۔ دیکھیں ہم لوگ گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم روزانہ تھوڑے تھوڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی الماری سنبھال لی، کبھی، لیکن کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ نہیں جاتے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو اسی طریقے سے استغفار بھی آپ نے روزانہ ایٹ لیسٹ 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر آپ دیکھیے نہیں کہ آپ بولیں 7 دن میں نے پڑھا کچھ نہیں ہوا تو میں چھوڑ کے بیٹھ گئی، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اب آپ اگر اس چیز کو لے کر آئی ہیں نا اپنی زندگی میں، تو آپ ہمیشہ کے لیے لے کر آئیں گی، کنسسٹینسی سے ہمیشہ کے لیے لے کر آئیں گی، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ زندگی کتنی خوبصورت
خوبصورت بن جائے گی۔ اور ایک میری بہت ساری پیاری بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا ہدیہ کرنے کا طریقہ۔ تو درود پاک ہدیہ کرنے کا طریقہ میری پیاری بہن یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا ایک مقدار میں، پھر آپ باوضو ہو کے نماز کے بعد کسی وقت بھی اللہ سے کہیں اللہ پاک میں نے یہ درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی اسے قبول کریں، اور جو ہے نا اس درود پاک کے صدقے میری زندگی کو جو ہے نا جو بھی مسئلہ ہے وہ ختم کر دیں۔ جو بھی آپ کے دل میں مراد ہے، دعا ہے، آپ چاہتی ہیں قبول ہو، تو آپ اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے دعاؤں میں مانگیں۔ دیکھیے درود پاک میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ درود پاک آپ کو ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں دے رہا، ہمارا اللہ جو ہے نا وہ ہمیں دے رہا ہے، بس یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم جو ہے نا وہ بہانہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں ہمارے لیے، ہماری کامیابی میں، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے میں، کیونکہ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام بھیجیں، اور جو ہے نا اللہ اور اس کے فرشتے ہی بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت وظیفے ہیں دونوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کثرت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پہلے تو ایک مقدار رکھ لیں، پھر آپ مقدار پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو اتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا نا کہ آپ ان کی کثرت کرنی بھی شروع کر دیں گی۔ تو بس جناب یہ تھا میرا خوبصورت سا ولاگ، اگر پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ میں مجھے ضرور آ کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔